دیکھو، جو عورت اپنے خاوند کی دوسری شادی پہ ناراض ہوتی ہے تو یہ عورت کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو رکشے کے پیچھے لکھا ہے نا، بار بار بتاتا ہوں، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ تمہارے اندر ہمت ہے تو بھائی تم جانو، تمہاری ہمت جانے۔ بیگم کا تو کام ہے روکنا، اس کی محبت ہے روکنا، تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی اس میں۔ شریعت کے حکم کو برا سمجھنا شروع کر دے تو پھر تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ باقی طبعی تکلیف ہوتی ہے، اس پہ وہ منع بھی کرتی ہے، یہ تو نیچرل ہے۔ آپ کی بیٹی پہ جب کوئی سوگن لے کر آئے گا، آپ کو بھی داماد تو غصہ آئے گا، یہاں بیٹھ کے ہی کر رہے ہوتے 4 شادیاں۔ جب تمہاری بیٹی پہ کوئی سوگن لائے گا تو تم بھی بولو گے واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نیچرل ہے بھائی۔ تو مرد کو اللہ نے ترغیب دی ہے، عورت کو تھوڑی کہا کہ اپنے میاں کی شادی کراؤ، یا سسر کو تھوڑی کہا دامادوں کی 4 شادیاں کراؤ، یا بہنوئی کو تھوڑی کہا کہ سالے کو تھوڑی کہا اپنی بہنوئی کی 4 شادیاں کراؤ۔ ان رشتوں کو تکلیف ہونا، دیکھو نبی نے خود کتنی نکاح کی ہے، صحابہ نے بھی کی ہے، لیکن جب نبی کی بیٹی پہ سوگن آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ تو فطرت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ لا احلل حراما ولا احرم حلالا، اللہ کی قسم نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال، لیکن لا یجتمع بنت عدو اللہ و بنت نبی اللہ فی بیت واحد، اللہ کے دشمن کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی نے اسی لیے نہیں کی